یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن، آج ہم یوحنا کی انجیل باب 18 اٹھائیں گے اور دیکھیں گے کہ خدا یہ باب کے ذریعے سے کیا سکھانا چاہتا ہے۔ ہم پڑھیں گے آیت 1۔ یسوع یہ باتیں کہہ کر اپنے شاگردوں کے ساتھ خدرون کے نالے کے پار گیا۔ وہاں ایک باغ تھا، اس میں وہ اور اس کے شاگرد داخل ہوئے۔ تو میرے دوست، یہ ایک ایسا باغ تھا جہاں مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ جا کے اپنا وقت نکالتے تھے۔ مسیح کے چند جگہیں تھے جہاں انہوں اکثر جایا کرتے تھے۔ آیت 2 میں لکھا ہوا ہے، اور اس کا پکڑوانے والا یہودا بھی اس جگہ کو جانتا تھا، کیونکہ یسوع اکثر اپنے شاگردوں کے ساتھ وہاں جایا کرتا تھا۔ پیارے بھائی اور بہن، لوقا اپنے انجیل کے 21ویں باب اور اس کی آیت 37 میں بولتے ہیں، جہاں لکھا ہوا ہے، اور وہ ہر روز ہیکل میں تعلیم دیتا تھا اور رات کو باہر جا کے اس پہاڑ پر رہتا تھا جو زیتون کا کہلاتا ہے۔ پھر سے ہم لوقا کی انجیل باب 22 اور اس کی آیت 39 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، پھر وہ نکل کر اپنے دستور کے موافق زیتون کے پہاڑ کو گیا اور شاگرد اس کے پیچھے ہو لیے۔ میرے بھائی، جیسا میں ابھی بتایا کہ مسیح کے چند جگہیں تھے جہاں مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ جا کے اپنا وقت نکالتے تھے۔ یہودا اسکریوتی جب اپنا حساب کتاب اسرائیلی بزرگوں کے ساتھ کر لیے تھے کہ انہوں مسیح کو پکڑوائیں گے، تو مسیح جو خدرون کے نالے کے پار گئے۔ جہاں تک میرا خیال ہے، میں یہ بات سے یقین کرتا ہوں کہ مسیح ایک رات بھی یروشلم میں نہیں گزارے۔ ان کے زندگی کے آخری ہفتے میں مسیح بتنیہ جا کے اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزارتے تھے، اور یہ آخری رات انہوں یروشلم چھوڑ کے، یعنی کہ یہ شہر جو دیوار سے گھیری ہوئی تھی، وہاں سے نکل کے وہ باغ میں داخل ہو گئے جس کا نام تھا گتسمنے۔ انہوں یہ جگہ اس لیے گئے تاکہ اپنے دشمنوں کو پورا موقع دیے ان کو پکڑنے کے لیے۔ بزرگاں ان کو سڑکوں پہ یا ہیکل میں نہیں پکڑ سکے، کیونکہ بھیڑ اس وقت بھی مسیح کے ساتھ تھی۔ مگر سب سے بڑی بات یہ کہ مسیح کا وقت نہیں آیا تھا۔ سچائی یہ ہے کہ مسیح اپنے آپ کو اپنے دشمنوں کے حوالے کرے، کیونکہ انہوں خدا باپ کے ارادوں کو اور خدا باپ کے مرضی کو یہ زمین پہ پوری کرنا چاہتے تھے، اور پوری کرے جب انہوں اپنی جان صلیب پہ دیے اور آپ کے اور میرے گناہوں کی پوری قیمت چکائے۔ اگر انہوں اپنی جان صلیب پہ نہیں دیتے تو ہم سب کے سب دوزخ کی راہ دیکھتے تھے، کیونکہ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ آیت 3 میں لکھا ہوا ہے، پس یہودا سپاہیوں کی پلٹن اور سردار کاہنوں اور فرشتوں سے پیادے لے کر مشالوں اور چراغوں اور ہتھیاروں کے ساتھ وہاں آیا۔ پیارے بھائی بہن، افسوس کی بات یہ ہے کہ یہودا اسکریوتی مسیح کو صحیح ڈھنگ سے نہیں سمجھ سکے۔ اگر مسیح کو صحیح ڈھنگ سے پہچانتے تو مسیح کو پکڑوانے کے لیے بزرگوں کے ساتھ سودا نہیں کرتے تھے۔ انہوں 3 یا 3.5 سال مسیح کے ساتھ تھے اور انہوں اپنے آنکھوں سے مسیح کو کبھی نہیں دیکھے، تلوار اٹھاتے ہوئے یا جھگڑا کرتے ہوئے۔ مسیح ہمیشہ محبت کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے تھے، یا ان کا اتنے لوگوں کو لانا بھی ہتھیاروں کے ساتھ، وہ بھی ایک بے وقوفی کی بات تھی۔ اتنے سالہ مسیح کے ساتھ رہ کے، ان کی محبت کو جان کے، لوگوں کے ساتھ ہتھیاروں کے ساتھ آنا کتنی بے وقوفی کی بات تھی۔ میں یقین کرتا ہوں کہ اس وقت اگر مسیح کو پکڑنے کے لیے یہودا اسکریوتی کے ساتھ ایک آدمی بھی آ جاتا تو انہوں اپنے آپ کو وہ آدمی کے حوالے کر دیتے تھے۔ یہ بھیڑ کی ضرورت نہیں تھی۔ آیت 4 میں لکھا ہوا ہے، یسوع ان سب باتوں کو جو اس کے ساتھ ہونے والی تھیں جان کر باہر نکلا اور ان سے کہنے لگا کہ کس سے ڈھونڈتے ہو؟ تو لوگوں کا ان کے پاس آنا ان کو پکڑنے کے لیے
ایک نئی بات نہیں تھی، بلکہ انہوں جانتے تھے کہ آگے چل کے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اگر ہم غور کریں گے تو مسیح اپنے شاگردوں کو بار بار بولتے تھے کہ انہوں پکڑوائے جائیں گے۔ وقت کی بات تھی اور وہ وقت آ گیا تھا جہاں انہوں اپنے آپ کو ان کے دشمنوں کے حوالے کرے۔ مسیح کی مرضی تھی کہ اس وقت انہوں اپنے آپ کو اپنے دشمنوں کے حوالے کرنا۔ میں یقین کرتا ہوں کہ اس وقت بھی ان کا وقت نہیں رہتا پکڑوائے جانے کا، تو یہودا اسکریوتی اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بھی ہتھیاروں کے ساتھ مسیح کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ ان لوگوں کے سارے ارادے ناکامیاب ہو جاتے تھے۔ آیت 5 میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے اسے جواب دیا، یسوع ناصری کو۔ یسوع نے ان سے کہا، میں ہی ہوں، اور اس کا پکڑوانے والا یہودا بھی ان کے ساتھ کھڑا تھا۔ پیارے بھائی بہن، یا میں آپ کا توجہ چاہوں گا، اور میں چاہوں گا کہ آپ ذرا اچھی طرح سے غور کرنا۔ یہاں ان لوگاں مسیح کو یسوع ناصری بول کے بلاتے ہیں۔ جو عزت ان لوگاں مسیح کو دینا، وہ عزت ان لوگاں نہیں دے رہے تھے۔ ان لوگاں ان کو مسیحا کے نام سے بلانا نہیں چاہتے تھے، مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا نام سب سے اونچا نام ہے۔ وہ دن آنے والا ہے جہاں ہر ایک گھٹنا ان کے آگے جھکے گا اور ہر منہ یہ اقرار کرے گا کہ یسوع خداوند ہے۔ مگر یہاں یہ بھیڑ ان کی عزت نہیں کریے، ان کو منجی کے حیثیت سے نہیں مان رہی ہے، ان کو خدا کے بیٹے کے حیثیت سے نہیں مان رہی ہے۔ یہ لوگ مسیح کو نہیں جانتے تھے، مگر سب سے بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ یہودا اسکریوتی بھی مسیح کو صحیح طریقے سے نہیں جانتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہودا جو ہیں مسیح کو کئی کو نہیں جانتے تھے۔ پیارے بھائی بہن، پولس رسول کورنتھیوں کے کلیسیا کو اپنے دوسرے خط میں لکھتے ہیں، ذرا غور سے سنو، اگر ہماری خوشخبری پر پردہ پڑا ہے تو ہلاک ہونے والوں ہی کے واسطے پڑا ہے، یعنی ان بے معنوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہاں کے خدا نے اندھا کر دیا ہے، تاکہ مسیح جو خدا کی صورت ہے اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ان پر نہ پڑے۔ تو میرے دوست، یہاں جو ہے کلام اس جہاں کے خدا کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس جہاں کا خدا کون ہے؟ میرے بھائی، اس جہاں کا خدا اور کوئی نہیں بلکہ شیطان ہے۔ شیطان اس جہاں کا خدا ہے، اور شیطان یہودا اسکریوتی کو اندھا کر دیا، اس لیے انہوں مسیح کو صحیح طریقے سے جان نہیں سکے۔ اب ہم آیت 6 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، اس کے یہ کہتے ہی کہ میں ہی ہوں، وہ پیچھے ہٹ کر زمین پر گر پڑے۔ پیارے بھائی بہن، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے ایک لوتے کا جلال۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اندھیرے گھڑی میں بھی انہوں اپنے آپ کو خدا کے برے کے حیثیت سے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے حوالے کرے۔ انہوں یہاں اپنا عہدہ بتائے کہ انہوں خداوند ہیں، اور ان لوگاں پیچھے ہٹ کے زمین پہ گر گئے۔ انہوں یہ لوگوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ انہوں خوابوں میں ہیں، یعنی کہ ہر چیز ان کے خوابوں میں ہے، اور یہ لوگ ان کے اجازت بغیر ان کو گرفتار نہیں کر سکے۔ یہ لوگ آگے نہیں گرے ان کی عبادت کرنے کے لیے، بلکہ ڈر کے مارے پیچھے گر گئے اور پریشان ہو گئے۔ میں جہاں تک سوچتا ہوں کہ ان لوگوں کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ بعضی وقت ہماری زندگی میں ایسے حالات پیدا ہوتے کہ ہم کو یہ نہیں پتا چلتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہمارا گناہ جو ہے ہم کو گرا دے سکتا، کیونکہ مسیح ایک پاک خدا ہیں، اور ان کے سامنے ہم ایک گنہگار کے حیثیت سے نہیں کھڑ سکتے۔ اگر ہم ان کے پاس آنا تو ہم گناہوں کی معافی مانگ کے ان کے پاس آنا، تو جب جو ہے ہم ان کے نظروں میں راز باز ٹھہریں گے اور ہم ان کے سامنے کھڑ سکیں گے۔ لیکن یہاں جو لوگ تھے وہ گنہگار تھے، اس لیے جو ہے ان لوگ گر گئے۔ ان لوگ صرف یسوع ناصری کچھ نہیں دیکھ رہے ہیں یہاں اگر دیکھے، بلکہ وہ خدا کو جو یہ دنیا میں ایک انسان بن کے آیا اس کو دیکھ رہے تھے، یعنی کہ خدا کو انسان کے شکل میں دیکھ رہے تھے۔ وہ خدا کو دیکھ رہے تھے جو ان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔
یہاں وہ پیشن گوئی پوری ہوتی ہے جہاں زبور کی کتاب باب 27 اور آیت 1 اور 2 میں لکھا ہوا ہے، خداوند میری روشنی اور میری نجات ہے، مجھے کس کی دہشت؟ خداوند میری زندگی کا پشتا ہے، مجھے کس کی ہیبت؟ جب شریر یعنی میرے مخالف اور میرے دشمن میرا گوشت کھانے کو مجھ پر چڑھائے تو وہ ٹھوکر کھا کر گر پڑے۔ پیارے بھائی بہن، یہ خدا کی طرف سے تھا۔ اس کے بعد اگر ہم زبور کی کتاب باب 35 اور اس کی آیت 4 دیکھیں گے تو ہم کو آدمی کے طرف کا نظر آئے گا، جہاں لکھا ہوا ہے، جو میری جان کے خواہان ہیں وہ شرمندہ اور رسوا ہوں، جو میرے نقصان کا منصوبہ باندھتے ہیں وہ پسپا اور پریشان ہوں۔ یہ ہوگا۔ اب میں آپ کا توجہ زبور کی کتاب باب 40 اور اس کی آیت 14 پہ لانا چاہوں گا، جہاں لکھا ہوا ہے، جو میری جان کو ہلاک کرنے کے درپائے ہیں وہ سب شرمندہ اور خاجل ہوں، جو میرے نقصان سے خوش ہیں وہ پسپا اور رسوا ہوں۔ تو پیارے بھائی بہن، یہ سارے پیشن گویاں پوری ہوئی جب ہمارے خداوند تھوڑی دیر کے لیے ان لوگوں پہ اپنا جلال ظاہر کرے۔ یہ لوگاں یسوع ناصری کے تلاش میں ہیں اور یہاں انہوں کھڑے ہیں، مگر انہوں جلالی خدا ہیں۔ میرے دوست، آپ کی نظر کس پہ ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کیا کہ مسیح کون ہے؟ جو آدمی نجات نہیں پایا ہے وہ آدمی مسیح کو نہیں جانتا۔ لوگاں جو ہیں بائبل شریف پڑھیں گے اور کافی مذہبی بھی رہیں گے، مگر یسوع مسیح کو یسوع ناصری کے حیثیت سے دیکھیں گے اور ایک مسیحا اور ایک خدا کے بیٹے کے حیثیت سے نہیں دیکھیں گے۔ آیت 7 سے 9 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، پس اس نے ان سے پھر پوچھا کہ تم کسے ڈھونڈتے ہو؟ وہ بولے، یسوع ناصری کو۔ یسوع نے جواب دیا، میں تم سے کہہ تو چکا کہ میں ہی ہوں، پس اگر مجھے ڈھونڈتے ہو تو انہیں جانے دو۔ یہ اس نے اس لیے کہا کہ اس کا وہ قول پورا ہو کہ جنہیں تو نے مجھے دیا میں نے ان میں سے کسی کو بھی نہ کھویا۔ پیارے بھائی بہن، یہاں آپ ان کے طاقت اور قوت کو دیکھ سکتے۔ ہر چیز ان کے قابو میں ہے۔ انہوں ان لوگوں سے یہ بھی بول رہے ہیں کہ کس کو گرفتار کرنا ہے اور کس کو چھوڑ دینا ہے۔ تو یہاں مسیح کے شاگردوں کا گرفتار ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو رہا تھا۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک دلچسپی کی بات ہے؟ مسیح کے شاگرد خود یہ سوچے ہوں گے کہ ان لوگ بھی مسیح کے ساتھ گرفتار ہو جائیں گے، مگر مسیح کے منہ سے جو بات نکلی کہ انہیں جانے دو، وہ بات پوری ہوئی۔ مسیح جو بول دیے سو بول دیے۔ ایک بار ان کے منہ سے کوئی بات نکل جانا وہ پوری ہو کے رہتی۔ آیت 10 میں لکھا ہوا ہے، پس شمعون پترس نے تلوار جو اس کے پاس تھی کھینچی اور سردار کاہن کے نوکر پر چلا کر اس کا دہنا کان اڑا دیا۔ اس نوکر کا نام ملخص تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پترس کے حرکت سے پترس کو کئی کو نہیں گرفتار کرے۔ کتنا بھی بولے تو انہوں ایک بری حرکت کرے۔ آیت 11 میں لکھا ہوا ہے، یسوع نے پترس سے کہا، تلوار کو میان کر، جو پیالہ باپ نے مجھ کو دیا کیا میں اسے نہ پیوں؟ لوقا کے انجیل میں یہ بتایا گیا ہے کہ مسیح سردار کاہن کے نوکر کے کان کو چھینکے اس کو شفا دیے۔ مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پترس کو کئی کو نہیں گرفتار کرے۔ یہ ایک اچھا سوال ہے۔ کئی کو بولے تو مسیح اپنے منہ سے بول چکے تھے کہ انہیں جانے دو۔ میرے دوست، مسیح کے منہ سے یہ نکلنا کیا تھا کہ پترس حالانکہ کان کاٹ چکے تھے پھر بھی لوگاں کچھ نہیں کر سکے اور ان کو گرفتار نہیں کرے۔ یہ اس لیے کہ مسیح کے منہ سے یہ نکلا کہ انہیں جانے دو۔ میرے دوست، ہر چیز مسیح اپنے قابو میں رکھتے ہیں۔ ان کے اجازت بغیر یہاں کی چیز وہاں نہیں ہٹ سکتی۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ پترس ایک اچھے اور زبردست مچھل ہارا تھے۔
انہوں جال کو اچھی طرح سے پانی میں پھینک سکتے تھے، مگر جب تلوار چلانے کی بات پیدا ہوئی تو سر کو اڑانے کے بجائے کاندھ کو اڑا دیے۔ مگر مسیح یہ سب چیزوں کے خلاف تھے اور خلاف ہیں۔ اگر ان کو لڑائی جھگڑوں کے ساتھ اپنی بادشاہت قائم کرنا رہتا تو انہوں کبھی کی اپنی بادشاہت قائم کر دے سکتے تھے، مگر انہوں لوگوں کو لڑائی جھگڑوں کے ساتھ جیتنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ اپنی بے انتہا محبت کے ذریعے سے انہوں یہ دنیا میں آئے لوگوں کے جانوں کو لینے کے لیے نہیں، بلکہ اپنی جان دینے کے لیے، تاکہ ان کے جان دینے کے ذریعے سے لوگوں کے جانوں کو بچانے کے لیے۔ ان کی ایک جان جاننے کی وجہ سے آج ہر ایک آدمی اور عورت کے لیے اپنی جان بچانے کا راستہ کھل گیا۔ اگر آپ ان پہ ایمان لاتے ہیں تو خدا کا وعدہ ہے کہ خدا آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے تیار ہے۔ میرے بھائی، آج مسیح زندہ ہیں اور خدا کی دہنی طرف بیٹھے ہیں۔ انہوں اپنے وعدے کے مطابق مرنے کے بعد تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، پطرس سردار کاہن کے نوکر کا کان کاٹنا اور گرفتار نہیں ہونے کی ایک ہی وجہ ہے، کیونکہ مسیح کے زبان سے یہ بات نکلی کہ انہیں جانے دو۔ یہ جو ہے ایک معجزہ تھا۔ اگر آج آپ کسی کو تھپڑ ماریں گے تو انہیں بھی فوراً آپ کو تھپڑ مارنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹیں گا، بلکہ تھپڑ مار کے چھڑیں گا۔ اور یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو کان کاٹنا اور گرفتار نہیں ہونا ایک معجزے کی بات تھی۔ مسیح جو ہیں پطرس کو یہاں بچائے، کیونکہ انہوں آگے چل کے پطرس کا استعمال کرنا چاہتے تھے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ پطرس سردار کاہن کے نوکر کا کان کاٹنا ہونا بول کے نہیں تھا، یعنی کہ انہوں ہونا بول کے سردار کاہن کے نوکر کا کان نہیں کاٹے، انہوں جذبات میں آ کے یہ کام کرے۔ حالات ان کے سامنے ایسے آ گئے تھے کہ جذبات میں آ کے انہوں یہ حرکت کرنے میں مجبور ہو گئے۔ تو پیارے بھائی بہن، کلام بتاتا ہے کہ مسیح یہ بولنے کو لگے کہ جو پیالہ باپ نے مجھ کو دیا، کیا میں اسے نہ پیوں؟ پیارے بھائی بہن، اگر ہم کلام میں دیکھیں گے تو کئی آیتوں میں پیالے کا ذکر ہے۔ اگر ہم زبور کی کتاب باب 116 اور اس کی آیت 13 پڑھیں گے تو لکھا ہوا ہے، میں نجات کا پیالہ اٹھا کر خداوند سے دعا کروں گا۔ تو یہ نجات کا پیالہ ہے۔ اور ایک پیالہ ہم کو یرمیہ نبی کے کتاب میں ملے گا۔ باب 16 اور آیت 7 میں لکھا ہوا ہے، نہ لوگ ماتم کرنے والوں کو کھانا کھلائیں گے تاکہ ان کو مردوں کی بابت تسلی دیں، اور نہ ان کو دلداری کا پیالہ دیں گے کہ وہ اپنے ماں باپ کے غم میں پئیں۔ تو یہ دلداری کا پیالہ ہے۔ اور ایک پیالہ ہم کو زبور کی کتاب میں ملے گا۔ باب 23 اور اس کی آیت 5 میں لکھا ہوا ہے، تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے، تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ تو یہ لبریز کا پیالہ ہے۔ تو پیارے بھائی بہن، یہ تین پیالے ہیں، نجات کا پیالہ، دلداری کا پیالہ اور لبریز کا پیالہ۔ مگر ہمارے خداوند جو پیالہ پی رہے تھے وہ ان کے باپ کے ذریعے سے دیا گیا تھا، اور یہ پیالہ ہولناک پیالہ تھا۔ اور ہمارے خداوند گتسمانے میں اپنے باپ سے دعا کرنے لگے کہ اے میرے باپ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تاہم جیسا میں چاہتا ہوں ویسا نہیں، بلکہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی ہو۔ میرے دوست، یہ عدالت کا پیالہ تھا جو انہوں پیے، ہمارے گناہوں کی پوری قیمت صلیب پہ چکانے کے لیے۔ جو کوئی بھی مسیح کو اپنی پیٹھ دکھاتا ہے اس کو یہ عدالت کا پیالہ پینا ہے۔ میرے بھائی، یہ آپ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، بلکہ ہوتا ہے۔ اگر آپ مسیح کا انکار کرتے ہیں تو آپ کو خود کو یہ پیالہ پینا ہے۔ مسیح ہمارے لیے یہ پیالہ پیے، حالانکہ ان کے لیے یہ لاگو نہیں ہوتا تھا، پھر بھی انہوں پیے تاکہ آپ کے اور میرے گناہوں کی معافی ملے۔ ان کو یہ پیالہ پینے کی ضرورت نہیں تھی، انہوں پاک اور بے عیب تھے، جن میں کوئی گناہ نہیں تھا۔ مذاق کی بات نہیں تھی کہ پاک خدا کو یہ پیالہ پینے کے لیے، ہے نا؟ ایک پاک اور زندہ خدا ہوتے ہوئے
یہ گناہ بھرا پیالہ پینا بڑی مشکل کی بات تھی، مگر انہوں پیے آپ کے اور میرے خاطر۔ یا جو ہے انہوں تھوڑی دیر کے لیے تکلیفوں میں گزرے، مگر انہوں اپنے آپ کو نہیں دیکھے۔ ان کی نظر خدا باپ پہ تھی۔ انہوں یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ان کے لیے خدا کی مرضی کیا ہے۔ ان کو محسوس ہوا کہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ انہوں یہ عدالت کا ہولناک پیالہ پینا۔ عبرانیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے، ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھیں شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی دہنی طرف جا بیٹھا۔ تو پیارے بھائی بہن، مسیح کی محبت جو تھی اور ہے، ان کو مجبور کر دی یہ عدالت کا ہولناک پیالہ پینے کے لیے۔ مسیح اپنے تکلیفوں پہ غور نہیں کرے، بلکہ ان کی نظر ہمارے پہ تھی، اور انہوں یہ کام پورا کرے اور ہمارے لیے گناہوں کے معافی اور ہمیشہ کی زندگی کے دروازے کھول دیے۔ اگر انہوں یہ پیالہ نہیں پیتے تو آپ اور میں دوزخ کی راہ دیکھتے تھے، کیونکہ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ ہم ایک گنہگار ہوتے ہوئے اور گناہ میں مبتلا ہوتے ہوئے ایک زندہ اور سچے خدا کے ساتھ جنت میں زندگی نہیں گزار سکتے تھے۔ اب ہم آیت 12 سے 14 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، تب سپاہیوں اور ان کے صوبیدار اور یہودیوں کے پیادوں نے یسوع کو پکڑ کر باندھ لیا اور پہلے اسے حنا کے پاس لے گئے، کیونکہ وہ اس برس کے سردار کاہن قیفہ کا سسرا تھا۔ یہ وہی قیفہ تھا جس نے یہودیوں کو صلاح دی تھی کہ امت کے واسطے ایک آدمی کا مرنا بہتر ہے۔ تو پیارے بھائی بہن، یہودیوں کے بزرگوں کی یہ تمنا تھی کہ مسیح کو پکڑنا، مگر کئی مرتبہ کوشش کرنے کے باوجود کامیاب نہیں ہو سکے، کیونکہ ان کا وقت نہیں آیا تھا۔ مگر اس وقت ان کا وقت آیا اور مسیح اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے۔ یسوع مسیح کے نام سے آمین۔